امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، تن من نیلو نیل۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن تن من نیلو نیل سماجی عدم برداشت اور ہجوم کی ذہنیت کے بے لگام انتشار کی تاریک کھائی کو تلاش کرتا ہے۔ یہ بڑی مہارت کے ساتھ اس سنگین حقیقت کو کھولتا ہے کہ کس طرح غیر چیک شدہ انتہا پسندی اور اجتماعی ہسٹیریا قابو سے باہر ہو سکتا ہے، جو اکثر اس کے بہت ہی بھڑکانے والوں کو بدل دیتا ہے۔ کہانی میں محبت کی دو پٹریوں کو جوڑ دیا گیا ہے، ایک ڈیجیٹل دور میں کھل رہا ہے اور دوسرا پرانی یادوں اور پروویڈنس میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیہ ممتاز، نادیہ افغن، نعمان مسعود، عثمان جاوید، حسیب خان اور سحر خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 11 اقساط ہیں۔ نمبر 9، نادان۔ ایک دلکش منی سیریل جو ایک عاجز مضافاتی علاقے کی ایک بہادر نوجوان عورت کے سفر کی پیروی کرتا ہے، جو اپنی کمیونٹی میں گہری جڑوں والی بیماری کو چیلنج کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جب وہ سماجی جبر کے خلاف لڑتی ہے اور اپنے لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ ایک ایماندار پولیس آفیسر کے ساتھ راہیں عبور کرتی ہے، جو انصاف کے لیے اپنے جذبے میں شریک ہے۔ وہ ایک ساتھ مل کر کمزوروں کی حفاظت اور برائی کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک خطرناک مشن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سب ذاتی اور بیرونی قوتوں سے لڑتے ہوئے جو ان کے مقصد کو پٹری سے اتارنے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے کو سجی گل نے لکھا ہے، مہرین جبار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان، احمد علی اکبر، احمد رندھاوا، حماد شعیب اور کاشف حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، من جوگی۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن من جوگی بے لگام غصے اور عاجزانہ محبت کی کہانی ہے، جو افراتفری کے درمیان پھوٹتی ہے۔ ہجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے ہوئے ایک حلیم آدمی کے طور پر ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرنا ہے۔ ان کی محبت کو اپنے راستے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے، کاشف سے نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، سبینہ فاروق، مرزا گوہر رشید اور اسماء عباس شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 9 اقساط ہیں۔ نمبر 7، کچھ ان کہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ ان کہی ایک جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا فیملی ڈرامہ ہے جو پیغامات سے بھرا ہوا ہے۔ ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، جیسے آپ کی مرضی۔
جیسے آپ کی مرضی ایک ناقابل یقین کہانی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص فیصلہ کن معاشرے کے دباؤ میں آ جاتا ہے تو اپنے رویے کو کیسے بدل سکتا ہے۔ میکال ذوالفقار بحیثیت شعری ایک کرشماتی اور ذہین تاجر ہے جو اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتا ہے لیکن آسانی سے دوسرے لوگوں کی رائے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ در فشاں سلیم بحیثیت علیزہ ایک پیاری اور سیدھی سادھی متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو اپنی پریشان کن شادی سے گزرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نتاشا کے طور پر کرن ملک شیری کی بہن نتاشا ایک مضبوط سر والی خاتون ہے جو اپنے گھر پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے۔ علی سفینہ بحیثیت میرب نتاشا کا شوہر ہے۔ شیریں اور علیزہ ایک بظاہر مکمل جوڑا جو حسد اور نرگسیت کے آنے پر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر میں کیا شیریں اپنی حیثیت کو اپنے رشتے سے زیادہ اہمیت دے گا؟ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، سنگے ماں۔ سنگے ماں ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے اور سنگے مرمر ڈرامے کا سیکول ہے۔ مرکزی پلاٹ لائن ولیم شیکسپیئر کے ہیملٹ سے متاثر ہو کر مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے۔ سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمند اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ قبائلی علاقوں میں غگ کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، عاطف اسلم، ثانیہ سعید، سمیہ ممتاز، عمیر رانا، کبریٰ خان، زاویار نعمان اجاز اور ہانیہ عمر شامل ہیں۔ یہ محبت اور انتقام کی ایک ماورائی کہانی ہے۔ سنگے ماں ایک ایسے خاندان کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک جھوٹی روایت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانیں اور محبتیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، خئی۔ کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، سرے راہ۔ ڈرامہ سرے راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرے راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرے راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں۔ ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار ہیں، وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، سنیتا مارشل، صبور علی، منیب بٹ اور حریم فاروق شامل ہیں۔ ہمارے آس پاس کی خواتین بہت سے مصائب
تنقید اور ناانصافی کا سامنا کر رہی ہیں۔ بحیثیت معاشرہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں اور انہیں ان کا مستحق مقام اور حق دیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، دل نا امید تو نہیں۔ اللہ رکھی ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتی ہے، لیکن انتہائی غربت کی وجہ سے اس کے خاندان نے اس کی شادی ایک بہت بڑے آدمی سے کر دی، جو اسے طوائف کے طور پر ایک کوٹھے میں بیچ دیتا ہے، جہاں اس کا نام سنبل رکھا جاتا ہے۔ جمشید اللہ رکھی کا ایک پڑوسی اور دوست ہے، جو اپنی ماں اور سکول میں اپنے استاد کی طرف سے جسمانی تشدد کا سامنا کرنے کے بعد اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، جہاں وہ انسانی سمگلنگ میں پھنس جاتا ہے اور اسے چائلڈ لیبر سمیت کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نسیم زہرا ایک مضبوط اور پر اعتماد لڑکی ہے، جو کرکٹر بننے اور اپنے ملک کے لیے ورلڈ کپ جیتنے کا خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے والد کے دھکیانوسی خیالات کی وجہ سے کہ لڑکیاں کرکٹ نہیں کھیل سکتی، وہ اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے اور تقریباً انسانی سمگلنگ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو TV1 اور PTV ہوم پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، بختاور۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی بختاور ایک پرجوش طالب علم ہے جو 5 افراد کے خاندان میں رہتی ہے، جس میں ماں، ایک معذور بھائی اور ایک بڑی بہن ہے۔ اس کا جواری باپ زبردستی اس کی بڑی بہن کی شادی کر دیتا ہے اور خود گھر سے چلا جاتا ہے۔ غربت کی وجہ سے اس کا بھائی مر جاتا ہے، جس پر اس کا چچا زبردستی اس کی شادی اپنے ذہنی معذور بیٹے سے کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے چچا کو ایسا کرنے نہیں دیتی اور اپنی ماں کے ساتھ کراچی بھاگ جاتی ہے۔ وہاں وہ سکینہ کے گھر میں رہتی ہے، جو اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور شریفہ کی دوست ہے۔ بختاور نوکری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسے ہر جگہ سے مسترد کر دیا جاتا ہے، جب تک کہ اسے بس کنڈکٹر کی نوکری نہیں مل جاتی۔ تاہم مرد مسافروں کے رویے اور اس کے دوست کے قتل کی وجہ سے اس کے لیے کام کو آگے بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم TV پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔